صداقت علی عباسی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کل جو پرائم منسٹر صاحب سے لوگ مل رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں کچھ لوگ ہم انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. انہی شخصیات کا شہزاد اکبر صاحب کا ذکر آپ کے اپنے جماعت کے اندر سے لوگ جو ملتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. پھر اسی شخصیت کے اوپر جو ہے یہ بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کے اعتراضات بھی آتے ہیں. سو یہ تو مجھے لگ رہا ہے بڑا نیریٹو ایک طرح سے اپوزیشن اور حکومت کے اندر سے آوازوں کا یہی ہے کہ بھئی آپ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. ماہر صاحبہ، جب بھی کوئی پاکستان کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی کسی اس بڑا جو ایک مافیا ہمارے ہاں یا ایک اسٹیٹس کو ہمارے ہاں رائج رہا پچھلے 30-35 سال، جب بھی کسی کے سامنے کسی نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو پورا اس مافیا کے جتنے تانے بانے مختلف جگہوں میں تھے، چٹے بٹے، وہ کھڑے ہو جاتے. ابھی آپ کو ناز صاحبہ نے بتایا کہ ان کا بشیر میمن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ان کی انوالومنٹ. ایک آدمی جس کو ریٹائر ہوئے 2 سال ہو گئے، ایک دم سے اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے. اگر وہ باضمیر آدمی تھا، جب اس کو کسی نے کہا تھا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں کہا، اس نے کہا دوسرے کمرے میں جا کے بات ہوئی، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور شہزاد اکبر صاحب نے جا کے مجھے بریف کیا اور وغیرہ، تو وہ اسی وقت کھڑا ہو جاتا اگر وہ باضمیر آدمی تھا کہ جی میں یہ نہیں کرتا اور یہی کرنا میں نے نہیں کیا. پھر وہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی جو آج وہ ایک خاص موقع پہ، کیونکہ ایک جج صاحب کا معاملہ چلا ہے، موجود جج صاحب کا، اس معاملے میں شاید کوئی وہ اس میں کوئی نیریٹو شیپنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پولیٹیکل اس کی اینگلنگ کرنا چاہتے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ بظاہر یہ جو مختلف لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہ اسی نظام کا حصہ ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، اس طرح نہ ہو. تو یہ آپ کو پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے، اور عمران خان کو اسی لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ وہ یہ ایک یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ باجرت آدمی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی پتہ نہیں کتنے لوگ اور سامنے آئیں گے. یہ ایک پراپرلی ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے. جس طرح کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے جو ٹیٹیاں منگوائی ہیں یہ ظلم ہے. وہ جو پاپڑ والا منظور ہے وہ جھوٹ ہے. وہ چینی مشتاق چینی جھوٹ ہے. وہ فضل داد عباسی جو کیش لے کے جمع کرتا رہا وہ جھوٹ ہے. وہ فالودے والا جھوٹ ہے. وہ نواز شریف صاحب جو لندن میں رہ رہے ہیں وہ لندن میں نہیں رہ رہے، وہ کہیں گوال منڈی میں رہ رہے ہیں، وہ جھوٹ ہے. یہ سارا سمپل طریقہ انکوائری کرا دی جائے، کوئی کمیشن بنا دیا جائے. اس پہ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ کر رہے ہیں لا منسٹر صاحب، انہوں نے کہا، شہزاد اکبر صاحب نے کہا، تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کتنی انکوائریاں بنائیں گے. شاہد خاقان پہ LNG کا کیس ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب غلط ہے. احسن اقبال صاحب پہ سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کیس ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب تو قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں جی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو کتنے کیس بنائیں گے. ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی انکوائری بیٹھ بھی جائے، چونکہ ایک بڑا سینسٹیو بات ہے، جہاں عدلیہ کی بات آتی ہے تو ہمیں سب کو احتیاط کرنا پڑ جاتی ہے. لیکن باقی جو پولیٹیکل باتیں ہیں جی، احسن اقبال ان کے ہیرو ہیں جی، جاوید لطیف ان کے ہیرو ہیں جی، خرم دستگیر جنہوں نے پیٹرول پمپ پہ قبضہ کیا اور اس حکومت نے چھڑا کے اس کو فارغ کیا، اور انہوں نے تو پورا ایک بس اسٹاپ، بس کا سٹینڈ تھا، انہوں نے اپنی والدہ کے نام کیا تھا جاوید لطیف. یہ سارے کرپٹ لوگ ان کو اگر کوئی دفاع کر رہا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی نہ کوئی آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی لیزون ہے. ایک اور بات بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna 亚迪尼文。